ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام احکام شریعت۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مجاز الحق صاحب، فاؤنڈر روحانی مرکز سہارنپور۔ آئیے مل کر اپنے معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ مجاز صاحب کا اسٹوڈیو بہت بہت خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ ناظرین سے ایک التجا، جب آپ کا فون کنیکٹ ہو جائے تو براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اور جب آپ کی بات مکمل ہو جائے تو اپنے جواب کے لیے ٹی وی کا والیوم کھول لیں۔ ناظرین اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے ایک سے زیادہ شادی، یعنی کہ تعدد الزواج۔ تو ایک سے زیادہ شادیاں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایک طرح سے جرم ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کن شرطوں کے ساتھ اجازت دیتا ہے یہ بھی جانیں گے مجاز صاحب سے۔ سب سے پہلے تو یہی مجاز صاحب کہ ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں جو اسلام اجازت دیتا ہے تو ہمارے یہاں اس کو ایک طرح سے اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے، جس کے عوض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کر بھی لیتا ہے نا تو اپنی بیوی سے پہلی بیوی سے چھپاتا ہے، یا پھر وہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ظلم و زیادتی کا بھی شکار ہوتی ہے کہ اگر معلوم پڑ گیا تو پہلی بیوی جو گھر کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دوسری شادی اسلام میں اجازت ہے بالکل، لیکن یہ مرضیات پہ ہے، فرضیات میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرض نہیں کر دی۔ تو جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں دوسری شادی کو وہ بھی گناہ گار ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فرض ہے کرنی ہی چاہیے ہر حال میں، وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ قرآن میں سورہ نساء کی 2-3 نمبر آیت آپ پڑھیں تو اللہ نے کہا ہے کہ 1-1 2-2 3-3 شادیاں کرو، 4-4 شادیاں کرو اگر جو تمہیں پسند ہو، اور اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اس میں تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں ہے تو پھر روزہ رکھیے، اگر آپ اس نہیں، وہ تو ایک بھی شادی کے لیے ہے۔ ہاں، وہ تو ایک بھی وہ شادی تو کے لیے۔ اگر بالکل آپ شادی نہیں کر سکتے، فائنینشلی آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بچی لا کے اس کی کفالت کر سکو، صحیح طرح سے اس کی جو ہے اس کی تمام ضرورتیں، تمام خواہشیں پوری کر سکو، تو پھر روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو وہ الگ موضوع ہے۔ یہ تو آپ مطلب کثرت ازواج کی بات کر رہے ہیں نا، جی جی، تو اس میں تو آپ کو قرآن اجازت دیتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ، اور آگے یہ بھی فرمایا انہیں آیتوں میں کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کتنا انصاف۔ جن تو لوگوں خالی نے یہ بات ایشیا کے لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے، گلف کے اندر سب لوگ یا ادھر کرتے جتنے بھی اور باقی ممالک ہیں۔ اگر تم لوگ نہ کر سکو انصاف تو تو جو لوگ انصاف کر سکتے ہوں انہیں بالکل پوری طرح اجازت ہے۔ عرب کے ممالک ہوں، یورپ کے ممالک ہوں، وہاں لوگ اکثر کئی شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں آپ حیدرآباد چلے جائیں، وہاں کئی شادیاں لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں نبھاتے ہیں، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ اصل میں تو ہمارے خطے میں زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے دوسری شادیاں کی ہیں اور پہلی والی کو لٹکا چھوڑ دیا، اس کے بچے بھیک مانگتے پھرے، اور جو دوسری والی آئی اس نے تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جب دوسری شادی کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے، وہ اعلانیہ نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ پوری جو اس سے سسرال ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایک پورا ہنگامہ برپا کر دے گی، تو اسی کی وجہ سے برائیاں پنپتی ہیں۔ اصل میں پہلے آپ اس کے پیچھے کی وجہ جانو کہ قرآن نے اجازت کیوں دی ہے۔ جی، اصل میں ان دنوں بے انتہا جنگیں ہوتی تھی، اس میں مرد مارے جاتے تھے اور بیوہ عورتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو اسے بیلنس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی، اور قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ آگے کب جنگیں ہوں گی، کس طرح سے کیا حالات بنیں گے، کس طرح بیوائیں بڑھیں گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو ہمیشہ کے لیے اجازت ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ تفریح کے لیے، اپنی مستی نکالنے کے لیے آپ شادیاں کریں 2-2 3-3، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کی منشا سمجھیں، رسول اللہ کی منشا سمجھیں۔ آپ دیکھیں اسلام جس معاشرے میں بے سہارا عورتیں بڑھ جائیں وہاں پہ دوسری شادی کی اجازت ہے۔ یہاں تو آزاد و شمار اگر ہم دیکھیں نا اپنے ہندوستان پاکستان میں تو عورت اور مرد کا لگ بھگ برابر ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا، کالر ہے ہمارے ساتھ قیوم صاحب، ان کو شامل کر رہے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں چھوٹے سے دیہات سے بول رہا ہوں, جی ایم پی دھار ضلع سے. میرا یہ ہے کہ یہاں ہمارے مسلم بھائیوں کے 4-5 گھر ہے, تو ہم جمعے کی نماز مطلب کیسے پڑھیں گے یہاں پر؟ پورے گاؤں میں صرف 4-5 گھر ہی ہیں جمعے کے مسلمانوں کے؟ گھر ہے, باقی سبھی دوسرے کے گھر ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. تو جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں کیا الگ الگ؟ جی جی اس کے بارے میں مجھے سوال. بھائی اگر بالکل ہی کوئی مجبوری ہو آپ کی تب تو آپ ظہر کی نماز پڑھو گے, جمعے کی نماز نہیں. جمعے کی نماز کے ساتھ خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے. آپ ان میں سے ہی جو بھی کوئی زیادہ قرآن جانتا ہو, حافظ ہونا ضروری نہیں ہے, جو اردو جانتا ہو خطبے کی کتاب لے لیں, کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوں اور پہلے خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز ہوگی. لیکن جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہے اور خطبے کے بعد ہے. خطبہ جمعے کے لیے ضروری ہے. تو اگر اس طرح کا انتظام نہیں ہے, مطلب خطیب کوئی نہیں ہے وہاں پہ, تو پھر آپ ظہر پڑھو گے اپنی جب تک بھی آپ کے ساتھ یہ مجبوری نہ ہو. آس پاس ہی کسی اور علاقے میں جمعے کی مسجد ہو تو آپ اس علاقے میں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہو, کیونکہ جمعے کا تصور دیا ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے مسلمانوں کا. آس پاس کے تمام گاؤں کے یا علاقوں کے لوگ کسی ایک بڑی جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور حالات حاضرہ پہ خطبہ ہوگا. تو اگر وہاں کسی اور گاؤں میں جمعے کے لیے مسجد ہو اور وہاں لوگ اکٹھے ہوں تو آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہاں جا کے نماز پڑھیں. ادروائز اپنے ہاں کسی گھر کو مسجد قرار دے کے جمعے کے لیے وہاں خطبہ کرا کے نماز پڑھیں. بنا خطبے کے کوئی جمعے کی نماز نہیں سکتی, پھر آپ ظہر پڑھیں. ان کیا تو جمعہ ان پر تو فرض ہی نہیں ہوگا اس گاؤں کے اندر, تو کیونکہ اس گاؤں میں تو صرف 4-5 گھر ہیں, وہاں تو کچھ تعداد کا بھی ہے شاید 3,000 کی آبادی کا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر تن لوگ بھی آپ 3,000 کی آبادی تو کسی مسجد میں نہیں ہوتی. نہیں کچھ گاؤں کی آبادی کے اوپر شاید اس وقت موجود. ہاں تو آس پاس کے کسی علاقے میں مان لو وہاں جہاں جمعہ چلے جائیں, جمعہ پڑھنے وہاں جائیں گے, بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے تو پھر ظہر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے. جی. ارے ہمارے رشتے دار میں 8 لاکھ کا رہن کا گھر خریدے. کیا ہوا؟ 8 لاکھ کا رہن کا گھر لیے, مکان لیے انہوں نے 2 سال کے لیے. ہاں. تو یہ گناہ سے بچنا پڑتا تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مطلب انہوں نے 8 لاکھ روپے دے کر کے مکان کو لیا ہے 2 سال تک رہن پر. اچھا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ لیے, تو اس میں گناہ بول رہے کس طریقے سے بچنا چاہیے اس کے اندر؟ میرے بھائی آپ کو میرے نزدیک تقوی تو یہ ہے کہ آپ اسے استعمال نہ کریں جگہ کو. صرف آپ اپنی رقم جو ہے جو آپ نے ان کی مدد کی ہے وہ سیف رکھنے کے لیے اس کو رہن رکھیں. باقی اس کی اگر کوئی آمدنی ہوتی ہے یا اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں, مان لو آپ ہی رہتے ہیں, تو آپ کو ان کو کرایہ دینا چاہیے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جو قرض مطلب فائدہ اٹھائے جس قرض سے آدمی, وہ سود ہے, تو آپ کے سود میں گنا جائے گا اگر آپ اس چیز کو رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال میں لاتے ہو, یا پھر ان سے اجازت لو آپ. اگر وہ خوشی خوشی اجازت دے تو پھر کوئی حرج نہیں. نواب خان صاحب ہمارے ساتھ گورکھپور سے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت یہ ہے کہ میں روز سنتا ہوں تہذیب ٹی وی, ماشاءاللہ بہترین فائدے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو میں نے کل بھی سنا تھا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کو فالج مار دیا داہنے ہاتھ اور پیر میں, تو تھوڑا بہت پریشانی, ہم چل پھر نہیں پاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور زمین میں بھی نہیں بیٹھ پاتے ہیں. تو مجھا جاننا چاہتے ہیں حضرت سے کہ ہم اس کے لیے کیا روحانی علاج کریں اور دنیاوی کیا کچھ دوا بتائیں. آپ اس کے لیے ایک تو اپنی نماز درست رکھیں, چاہے آپ بیٹھ کے پڑھیں چاہے لیٹ کے پڑھیں, جیسی بھی آپ کی کنڈیشن ہو اس کے حساب سے فیصلہ کریں, چاہے فرض پڑھ لیا کریں. دوسرے انا ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے ہاتھ پیر کی حفاظت. ایک انا ربی علی کل شیء قدیر, اللہ تجھے تمام قدرتیں حاصل ہیں, تو مردوں میں جان ڈال دے, تو میرے مردہ ہاتھ پیر میں جان ڈال دے. یہ ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تصویر, ایک تصویر یہ 2 میں نے پہلے بولی, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تصویر, اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک تصویر. یہ 5 تصویر آپ پڑھیں اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کچھ دنوں میں آپ کے ہاتھ میں حرکت شروع ہو جائے گی. ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں, اور 5 پتی زعفران کی صبح شام لینا شروع کریں, اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کے لیے سلامتی کا فیصلہ کرے. شہد بھی پیا کریں گرم پانی میں صبح شام. کرناٹک سے کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اپنا نام بتائیے گا اور سوال بیان کیجیے.
इमाम साहब है मेरा नाम। जी फरमाइए। हाँ, सवाल ये है कि तिलावत कुरान अब टीवी पे भी सुनते और बाहर से भी कोई पढ़ रहे हैं तो बीच में सद्दा आया तो क्या सद्दा तिलावत हम भी करना क्या? ठीक है, टीवी में अगर कलाम पाक सुन रहे हैं तो और उसमें सजदा तिलावत आया तो क्या करना? सजदा तिलावत करना चाहिए भाई। आप कान से तो सुन रहे हैं ना तिलावत, तो आपके ऊपर वाजिब हो गया। कोई सुने या पढ़े उसके ऊपर तिलावत का सजदा जो है वो वाजिब होता है, तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो जैसा लौटा हमने मौजू की तरफ, जैसा आपने कहा था, आपने कहा कि उस टाइम में जंगें होती थी, लोग बेवा हो जाया करते थे बहुत सारे, इस वजह से कि एक से ज़्यादा शादियों का हुक्म था। कुरान तो आखिर तक के लिए है, या जो भी अहकाम है, और आज भी हुक्म है। आज भी हम समाज में देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, शायद लड़कियों की शादियां बैठी हुई हैं घर के अंदर। अगर ये एक से ज़्यादा अगर का हुक्म होगा तो ये लड़की क्या शादी उसमें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो जाएंगी, अपने अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो और वजह है जिस वजह से बच्ची बैठी, वो जहेज की वजह है। जहेज की अकेली वजह नहीं है वजह साहब। नहीं, ये तो वजह है ही नहीं कि कहीं शादी नहीं हो रही इस वजह से। आप ये देखो, मैंने आपको मिसाल दी कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये बर्रे सगीर का जो इलाका है, यहाँ मर्द और औरत की तादाद लगभग बराबर है या औरतें कम हैं। अगर सारे मर्द 2-2, 3-3 शादियाँ करने लगे तो बहुत सारे लोग मर्द कुंवारे रह जाएंगे। अब जो अगर जंगे आज चल नहीं हो रही, फिर आज भी वो लड़कियाँ इतनी सारी क्यों बैठी हुई हैं, उनकी शादियाँ क्यों नहीं हो पा रही? मैं बता तो रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह जहेज है। माशरे का जो है निज़ाम ख़राब करना है, लालच है, बहुत बड़ी वजह। अभी आपने कहा 2-2, 3-3 लोग, बहुत सारे लोग कुंवारे रह जाएंगे। हाँ। और बराबर तनासुर में, तो वही लोग जाकर के उनको अपना ले। कौन लोग? जिन लोगों को जहेज का वो नहीं है, या जो शादी तो एक ज़रूरी है, एक ज़रूरत भी है ना। तो ये शादी का मतलब कोई खाली ये नहीं है कि एक जहाँ ख़ानदान को तश्कील देना है, ख़ानदान को बढ़ावा देना हो तो है ही, साथ साथ ये भी तो है ना कि समाज के अंदर फैलने वाली बेरहमी को भी रोकना, एक उसका एक जायज़ रास्ता दे दिया गया है ना। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिन्हें जहेज नहीं चाहिए, बहुत ना के बराबर लोग हैं, वरना हर आदमी लालची हो चुका। तो उम्र उसकी भी दोनों बैठे अपने। हाँ, तो दोनों वही तो ना, उन्हें ज़रूरत ही नहीं हो पा रही, इसीलिए वो अपना हराम कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल एक वजह हो सकती है जहेज भी, अब और है जहेज की वजह जो है, और काफ़ी हद तक अभी कम भी होता चला गया। लेकिन खाली यही एक वजह पे इत्तफाक वो कर लेना ना, बहुत सारी वजह हैं उसमें। हमारी रस्म व रिवाज हैं, बड़ी बड़ी शादी हो जाना, इतनी हैसियत नहीं होती। लड़के इसलिए बैठे रहते हैं 2-3 साल कि नोट कमाएंगे तो शादी करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकाह को बहुत आसान करके गए थे, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, ज़िना को आसान। थोड़े से पैसों में दस्तयाब है ज़िना, आप देखो, और निकाह के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो वो लड़के बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि नोट होंगे तो बढ़िया वलीमा, किसी अच्छे होटल में वलीमा करेंगे, बढ़िया बारात लेके जाएंगे, बढ़िया कपड़े सिलेंगे। कई लाख रुपए के तो कपड़े सिलते हैं मेरे भाई, जिनमें गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। बात खैर हमारी एक से ज़्यादा शादी के ऊपर शुरू हुई थी, उसी पे बात करेंगे। कॉलर शामिल कर रहे हैं। शबाना साहब हमारे साथ है बेंगलोर से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? शबाना साहिबा, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो बराए करम सवाल बयान कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हमारा वास्ते दुआ करिए, हमारे घर की तामीर आधी होकर है, आधी हो रही नहीं है। और अपने सवाल को दोहराइए और बाबा से बुलंद बात कीजिए। हमारे घर की तामीर आधी होकर है। सवाल बयान कीजिए। घर की तामीर है, पूरी नहीं हो रही है। घर की और हमारे घर के ऊपर क्या नजरबंद है वो मालूम नहीं है। ये किसने बता दिया आपके घर पे नजर है और तावीज़ है? ये सब किसने बताया आपको? वो 2 साल से कर चुकी है तामीर करने के लिए गए तो तामीर को हाथ डाले तो काम नहीं हो रहा है। अरे बहन, 2 साल से तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, फिर भी मजा सब। असल में इन्हें शक है इस बात का कि क्यों तामीर पूरी नहीं हो पा रही। तो उसके लिए मेरी बहन आप ये करें कि 41 बार सूरह फातिहा वज़ू के साथ बिस्मिल्लाह हर बार पढ़ के पानी दम करें, और उस जो आपका तामीर वाला मकान है उसके सब कोनों में छिड़क दें। 2 नफिल पढ़ें सलातुल तौबा के कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दें। जैसी हैसियत हो सदका दें, सदक़े से बलाएँ टलती हैं। और अगर हो सके तो 10-15 दिन उस बनते हुए मकान में अजान दे दें सुबह शाम। अगर कोई चीज़ गड़बड़ वाली होगी तो इंशाअल्लाह निकल के चली जाएगी। और आप इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 101 तस्बीह
اور ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکان بننا بھی شروع ہوگا اور پورا بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو. آپ پانی ایک بار چھڑکیں گی صرف. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. اپنا نام بتائیے, سوال بتائیے. جبار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب. جی جی نہیں ابھی صاحب حافظ صاحب بولے کہ حیدرآباد میں ایسا 2 شادیاں کرتے, ایک شادی کر بیوی کو گھر میں رکھتے, ایک بیوی کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے. میرے کو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. ٹھیک ہے جی اس مسئلے میں ذرا تھوڑا تفصیل لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. جی مجھے صاحب میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی 2-2 3-3 شادیاں ہوتی ہیں, انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا, برا نہیں سمجھا جاتا. حیدرآباد کے میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور انہوں نے انصاف کے ساتھ انہیں رکھا ہوا ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ ایک کو کام پہ بھیج دیا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے گھر پہ رکھ لیا جاتا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ادھر ہمارے علاقے کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی کر لی دوسری اگر تو پہلی بیوی کو لٹکا چھوڑ دیا اور دوسری بیوی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے, اور آنے والی نے بھی سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا اور پہلی والی کی بیوی کے بچے بھی مارے پھر رہے ہیں, بھوکے مر رہے, اور دوسری والی کے ساتھ ہسبینڈ جو ہیں وہ گلچھرے اڑا رہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات. حیدرآباد میں نظام ٹھیک ہے, وہاں انصاف کے ساتھ 2-2 3-3 شادی وہ اگر یہاں بھی ہوں گی تب بھی معیوب نہیں ہے. اسلام میں اجازت ہے تو ہم اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے. وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پہلی بیوی کے ساتھ مزے کر رہا ہے اور یا وہ اپنی زندگی گزارا, دوسری بیوی کو چھوڑ دیا بیچ میں چھوڑ کر کے. وجہ اس کی ایک پہلی بیوی بھی تو ہے نا, وہ اسے ایکسیپٹ کہاں کر رہی ہے کہ دوسری شادی کی کیوں نہیں کر رہی؟ اصل میں آپ پہلے پیچھے وہی تو کہہ رہا ہوں, میرے بھائی غلطی تو وہیں سے شروع ہو گئی. پچھلی زندگیوں پہ نظر ڈالو نا, پچھلے سالوں پہ جنہوں نے دوسری شادی کی ہیں انہوں نے یہی کیا کہ ان کی جو آنے والی بیوی ہے نا دوسری, اس نے آگے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا اور پہلی والی کو باہر نکلوا دیا. تو وہ کیسے ایکسیپٹ کر لے گی میرا میاں دوسری شادی کر لے؟ بھائی اس کی اپنی زندگی داؤں پہ لگی ہوئی ہے, اس کے بچے, ماں جو ہے نا ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لے گی, بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی اس سے, بچوں کے بدن ننگے نہیں دیکھے جاتے اس سے. تو اس لیے عورتیں اتنی زیادہ انسیکیور محسوس کرتی ہیں دوسری شادی کو کہ وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی اپنے ہسبینڈ کو. دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ ان کی وجہ شادی کی یا تو لو افیئر ہیں اور یا پھر اپنا سیکسی معاملے کو پورا کرنا ہے. ان کا مقصد اسلام ہے ہی نہیں. ہاں یہ اب آپ آئے نا صحیح جگہ. اگر ان کا مقصد اسلام ہو تو اللہ ان کا ساتھ دے. اگر ان کا اسلام مقصد ہو تو وہ پہلی والی کے ساتھ بھی انصاف کریں. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, جس نے 2 شادیاں کی اور ایک کو لٹکا چھوڑا, انصاف نہ کیا, تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسے آئے گا جیسے فالی زدہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر لٹکے ہوں گے. تمام دنیا کو پتہ, تمام جتنی بھی خلقت وہاں اکٹھی ہوگی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 2 شادیاں کی اور دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے. وہ جو بھی آپ نے بات کی کہ اللہ کے لیے, ابھی اس پہ بات کریں گے. کالر شامل کر رہا ہے عزیز صاحب ہے ٹونک سے ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. میری بچی کو کینسر ہو گیا پیٹ کا, اس کے لیے مولانا سے وظیفہ پوچھنا ہے. کیا معلوم کرنا ہے, دہرائیے گا. پیٹ میں کینسر ہو گیا, پیٹ کا کینسر, تو اس کے لیے مولانا جو آج بول رہے ہیں ان سے ہمیں وہ پوچھنا ہے وظیفہ. پیٹ کا کینسر, ہاں کینسر ہو گیا بچی کو. ہاں اس کے لیے ایک لفظ ہے المحیی. المحیی یہ پورا گھر پڑھے اور وہ بچی بھی پڑھے اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ. یہ دن میں چلتے پھرتے وہ بچی پڑھے, اگر لیٹی ہے تو بستر پہ پڑھے. دوسرا کام آپ یہ کریں, جو بھی کوئی قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہو وہ یہ کرے کہ 11 بار درود شریف اور 1 بار سورہ مریم, پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کرے اور 40 دن تک ہر بار دم کرنا ہے, روز نیا پانی, کبھی کوئی کر سکتا ہے. وہ پانی اس بچی کو پلائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا اس کی دوائی کام کرنے لگی اور اسے شفا ہوگی اللہ نے چاہا تو. ایک پیرالائز کے لیے بتایا تھا نا آپ نے, انہوں نے بتایا کہ ذرا دہرا دیا, کیا بتایا تھا پیرالائز کے لیے؟ میں نے انہیں بتایا تھا ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح, ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک تسبیح, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح, اور 40 بار آیت کریمہ. یہ تو میں نے پڑھائی بتائی تھی. اور 5 پتی زعفران صبح شام, 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام, 5 کاجو 5 منقر روز کھائیں. میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. 5 نمازیں اپنی درست رکھیں, چاہے بستر پہ ہی پڑھیں. اچھا مجھے سا وہی شادی والی بات رہی, اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہ رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں
کہ کوئی آدمی کوئی عورت بیوہ ہو گئی, طلاق شدہ ہے. اب خاص طور سے جو طلاق شدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں کم ہوتی ہیں بنسبت بیوہ کے. بیوہ کے ساتھ تمام تر ہمدردیاں ہوتی ہیں, لوگ اس کا خیال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لیکن ایک رشتہ ہے ایسا کہ مرد اور عورت کے بیچ بنتا ہے رشتہ اس طرح کا, تو اگر وہ کوئی آدمی جا کے اس کی ہیلپ بھی کر رہا ہے تو ایک تو بدنام ہو جائے گا کہیں نہ کہیں. تو پھر اگر وہ اس کو اپنانا بھی چاہے تو پہلی بیوی اس کو اپنانے نہیں دیتی. اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں. منی صاحب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ منی صاحبہ فرمائی, شاید رابطہ منقطع. جی مجاز صاحب, تو اگر اسے واقعی اس عورت سے ہمدردی ہے بیوہ سے, اور اسے پتہ ہے کہ میری بیوی ہنگامہ کرے گی اور اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات, تو اس کی بیوی نے کیا حکم ہے؟ اس کی بیوی کو تو یہ حکم ہے کہ بالکل نہ روکے, اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے تو کرے. لیکن ہمیں زندگی یہاں گزارنی ہے. میں نے اپنے ایک استاد کا جملہ پڑھا تھا کہ جسے یہیں سے دوزخ اپنی زندگی بنانی ہو وہ دوسری شادی کر لے اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو اس میں یہ چاہیے اسے کہ اگر اسے واقعی سچی ہمدردی ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ اسے بہن بنا کے اس کی شادی کہیں اور کرا دے. یہ بھی تو ایک ہمدردی ہوئی. یہ بتائیے اس بیوہ کو کوئی اپنائے گا؟ ہاں, اگر آپ یقین کریں صاحب, آج کا اگر کوئی آدمی بیوہ ہو جائے نا جس کے بیچارے کے بچہ بھی نہیں ہو نا, اس کے لیے 50 سال کے رشتے آتے ہیں. بات کرتے ہیں, منی صاحبہ لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے ایک بار. منی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میری 2 سوال ہے, تھوڑا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا مہربانی کر کے. فرمائیے. پہلا سوال ہے کہ میری لڑکی کے نا 20 سال کی ہے, انہیں پتھری ہو گیا گردے میں, ان کا کوئی دوائی بتا دے. دوسرا سوال ہے کہ میرے گاؤں میں نا گھر تھا, تو وہ نا میرے دیور نے نا وہ لکھوا لیا میرے سسر سے, تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, فیصلہ کرنا چاہیے یا اللہ کے راہ میں صبر کر لینا چاہیے یا پولیس کیس کرے؟ ان کے دیور نے ان کے بھائی سے دھوکے سے اپنے نام پر وہ کچھ لکھوا لیا, زمین وغیرہ کھیت وغیرہ کا مسئلہ تھا. تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ صبر کریں, اللہ پر چھوڑ دیں, کیا کریں؟ پولیس میں کمپلین کریں؟ نہیں, ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں برابر ہیں. اگر آپ کے بچوں کا حق ہے تو آپ بالکل وہ حق نکلوائیں. پولیس سے تو بچیں, بلکہ معاشرے کے کچھ اچھے معزز اپنے رشتہ دار بٹھا کے اور ان کے بیچ میں ساری بات رکھیں اور پھر فیصلہ کرائیں. اس میں اگر آپ کو 19 بھی ملے تو آپ مان لینا, جس سے رشتے بھی آپ کے خراب نہ ہوں اور آپ کا حق بھی آپ کو مل جائے. ایک اور کال شامل کر رہے ہیں, شمیم صاحب ہمارے ساتھ بامبے سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, مجھے پوچھنا تھا, مجھے نا خون ہے نا میرا گاڑھا ہو گیا ہے, تو خون پتلا کرنے کے لیے حکیم صاحب کچھ بتائیں گے یا پڑھنے کے لیے, کھانے کے لیے؟ کیونکہ میرے بچے کے لیے ایک بار بتایا کہ گو زبان وہ تلینے والا اس کے دماغ کے لیے, تو ایسا کچھ دوا ہے کیا, مطلب کھانے سے خون پتلا؟ بلڈ پریشر میرا کس نے بتا دیا خون گاڑھا ہو گیا؟ جی خون کیا, میں نے ڈاکٹر سے گاڑھا ہو گیا, اس سے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے آگے, سینے میں بھی کبھی درد ہوتا رہتا ہے مجھے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کم سے کم 1000 بار یا وہاں پڑھیں, اور دوائی میں تو آپ ڈاکٹر سے ہی اس سے مشورہ کر لیں جس سے آپ نے دکھایا, یا حکیم صاحب کا پروگرام یہاں ہوتا ہے, وہ کچھ دوائی آپ کو بتا دیں گے. فی الحال آپ ارجن کی چھال کا استعمال کریں, آدھا چمچ پسوا کے ارجن کی چھال صبح شام, اس سے آپ کا خون پتلا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں, مجھے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو بہن بنا کر اس کا کہیں اور شادی کر دے, یا کچھ, کون سا ایسا کنوارا آدمی جو اسے اپنا لے گا؟ یہاں تو حال تو یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی 2 مہینے کی بیوہ ہوئی نا, اس کی تو بات چھوڑیے, کسی کا نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی نا, اس کی طلاق ہو گئی, اس کے لیے بھی 50 سال کی ایج کے رشتے آتے ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بہت برا حال ہے اس معاشرے کا. لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور جس طرح اپنی بہن بیٹیوں کی آپ شادی کرتے ہیں بیواؤں کی یا طلاق شدہ ہوگی, اسی طرح سے اگر اسے آپ بہن بنا کے چاہیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہمارے ہاں اخلاص نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بات, صرف جسمانی اٹریکشن ہے. یہ جو ہمدردی کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا, وہ ہمدردی صرف اپنے لیے ہے. آپ یہ بات کہہ کے دیکھنا کسی کو, بھائی جو ہمدردی آپ کو اپنی بہن سے ہے اس سے کر کے وہ ہمدردی آپ اپنا پیسے سے اس کی شادی اس کے اندر ایک اور پہلو ہو جائے گا, اس آدمی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں, غیر آدمی, وہ بیوہ, اس نے شادی تو کر لی, سمجھے, دی اس آدمی نے, کہ بھائی تجھ سے ایسی کون سی ہمدردی تھی کہ یہ اپنا بوجھ میرے سر پہ مر دیا تم نے اٹھا کر کے, وہاں یہاں تو ایسی تھی نعوذ باللہ من ذالک, ایسی برائی ہوتی ہے, سارا کچھ زندگی تو اور تباہ ہو جائے گی. وہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہے. اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو یقین میں لے کے شادی کرے, کوئی رنجی جس سے وہ ہنگامہ نہ کرے. اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اسلام نہیں کہتا کہ اجازت لے بیوی کی, مگر جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں اصل میں دوسری شادی کو عیاشی سمجھا جاتا ہے. اگر آپ نے کانفیڈنس میں اپنی بیوی کو کانفیڈنس میں لے لیا اور آپ نے اسے سمجھا لیا اور وہ تیار ہو گئی تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا. اصل میں تو ہمیں لوگوں کی فکر ہے, اللہ کی فکر ہی نہیں ہے کہ حساب تو اللہ کو دینا ہے. ہم تو انہیں منہ دکھانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے آگے کیا منہ دکھائیں گے. ارے بھائی اللہ کے آگے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دیکھو, اگر آپ کے سامنے بیوہ ہے اور وہ خدا نہ خواستہ کسی حرام میں ملوث ہو گئی اور آپ کی شادی کر کے اس سے آپ نے اسے حلال پہ لگا دیا, تو یہ تو بہت بڑا آپ کے لیے بھی آخرت کا توشہ ہے اور اس کے لیے بھی. کالر کو شامل کر رہا ہے تہذیب النساء ہمارے ساتھ ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ظہیر النساء صاحب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد کر سکتی ہوں, کسی بیماری کی وجہ سے ایک پاؤں کاٹ دیے, پھر مہینے کے بعد دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیے, کیا وہ قیامت کے دن بغیر پاؤں کے پھر؟ جی میری بہن, سوال آپ کا بڑا جذباتی ہے. آپ کہ ایک ٹانگ کٹ گئی پھر دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی, کیا وہ قیامت میں بنا ٹانگوں کے کھڑا ہوگا؟ بنا ٹانگوں کی نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کا اجر ہے. تو اگر آپ کی یہاں ٹانگیں لے لی اللہ نے تو ان کے بدلے میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کے سہارے آپ کو جنت میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ملے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتی, کیسی کیسی نعمتیں اگر آپ نے یہاں صبر کر لیا. اگر آپ نے ہائے توبہ مچائی ان ٹانگوں کے لیے پھر تو دیکھیں یہاں اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا کہ میرے اللہ کا حکم ایسے ہی تھا, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کے حکم کے بغیر, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین اجر پائیں گی. اور میں دعا کروں گا اللہ یہاں بھی آپ کو صبر دے اور وہاں اس کا بدلہ دے. ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں, کریم النساء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجاز صاحب, ہم ادھر ہی اپنے موضوع پر لوٹ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے, میں کہہ رہا تھا اس سے اور زیادہ ہمارے سماجوں میں, جیسا آپ نے کہا پہلی بیوی کو کانفیڈنس میں لے کر کے, لیکن یہاں پہ وہ معاملہ ہے نہیں ہیں تو نہیں, مگر ریئر کیسز ہیں اب بھی کہ بیوی جو ہیں وہ خود کہہ کے اپنے ہسبینڈ سے شادی کرا بھی دیتی, لیکن نہ کے برابر, وہ گنتی بھی نہیں آتے. وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے کیسز بہت ہے کہ لوگوں نے دوسری شادی کر لی اور پہلی والی کو ٹارچر کیا بے انتہا. میرے پاس روز کیس آتے ہیں اس طرح کے. تو اسی لیے پہلی بیوی جو ہے وہ اب اتنی محتاط ہو گئی, معاشرے میں بچی ہے کہ وہ شادی کرنے ہی نہیں دیتی ہیں. کر لے تو اس پہ ہنگامہ کرتی ہیں یا کیس کر دیتی ہیں یا مائکے میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے مرد حضرات بھی ذمہ دار ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے کہ قرآن کی اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا پا رہا, اسی وجہ سے کہ انہوں نے زیادتی کی. اگر وہ بیلنس رکھ کے دونوں بیویوں کے ساتھ چلیں, دونوں کو برابر کا حق دیں. میں وقت کے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ایک ایپیسوڈ میں آپ نے بتائی تھی کہ اللہ میرا معاوضہ نہ کرنا اس بات پہ کہ میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے حضور کی یہ دعا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم میں عصر سے لے کے مغرب تک تمام حجروں میں جاتے تھے. سب کی باری باندھی ہوئی تھی کس کے ہاں کس دن رکنا ہے, سب کے لیے برابر تحفے, کوئی چیز کہیں سے آتی تھی برابر بھیجواتے تھے. تو یہ ساری تعلیمات حضور دے کے گئے, لیکن ایسا نہیں کیا حضور نے کہ کسی ایک کو لٹکا چھوڑ دیا ہو. یہاں تک ہوا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار یہ خطرہ ہوا کہ میں بوڑھی ہوں کہیں حضور مجھے چھوڑ نہ دیں, تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. تو لیکن حضور نے سب کی باری طے کی ہوئی تھی, حضور نے کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کی. جی عبدالحق صاحب کو شامل کریں, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ٹی وی جو اسلام کی تعلیم دے دیا ہے, جو اشاعت کا جو ہے کام کر رہا ہے, اسلام کی دین کے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے, اس کے اندر یہاں پر ایک مولوی صاحب جو ہے جب تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر ایک تو ہوتی ڈرامائی, بالکل کہیں رو رہا ہے کہیں رہتے ہیں. کون سے مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کہا تھا کہ اجازت دی گئی ہے اسلام نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکڑیوں کے لیے کہا ایک بڑھیا سے کہ تو اس سے اپنے بیٹے کو معاف کر دے دے, تو وہ جو ہے انہوں نے اس بڑھیا کا فوٹو لیا ہے. وہ کہاں سے لیا ہے بڑھیا کا فوٹو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دکھا رہے ہیں, ان کے گدے کو دکھا رہے ہیں, چوڑا کر کے وہ رکھا ہوا ہے.
وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے جو ہے ایک بچے کو ایک بوری جو ہے وہ مجھے پتھر ابال رہی تھی کھانے کو اس کے لیے نہیں تھا تو اس کا ان کے فوٹو بھی دکھایا جا رہا ہے. یہ ہماری یہاں دور تک بھی اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے. اس کو جو عبداللہ صاحب میری تو سن لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں, لوگ جو ہے اپنے آپ کو کافی کریں. ہماری یہاں ہم بھی کافی نہیں ہے. ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی جو ہے فوٹو کون دکھا رہا ہے آپ کو؟ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے چپٹ کے رو رہے ہیں. ایک کہاں سے لیا ہے, وہ کہاں پر ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ بخاری مسلم قرآن کے بعد ابو داؤد ترمذی کہیں پر بھی جو ہے دور تک جو ہے اس کا نام نہیں ہے. ان سے کہیے احتیاط برتیں, اسلام کو جو ہے یہ تو اس میں یہ تو حقیقت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسری مرتبہ ادھر سے گزر ہوا ہے کہ جہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہاں پہاڑی پہ چڑھ کر کے وہاں بیٹھ گئے اور جب بیٹھ کر کے زار قطار رونے بھی لگے. یہ نہیں تھا کہ ہاں کہ کوئی یہ کہہ دے چمٹ گئے اور یہ ہوا یا اس طرح سے. یہ تو سب چیزیں دیگر ہیں. لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا مولانا صاحب ہیں جو آپ کو ڈرامائی لگ رہے ہیں؟ سمجھ سے آپ میری سمجھ سے تو باہر ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کے لیے حضور نے فرمایا سے لا جنگل تو کہا. کون سا مولانا صاحب ہے جو آپ کو پتہ نہیں. آپ عبداللہ صاحب آپ صرف تنقید کے لیے فون کرتے ہیں اور آپ جو ہے کوئی بھی آپ کی بات جو ہے قابل احترام اس طرح سے نہیں ہوتی. اگر آپ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بار بار ان سے اس بات کی اصرار کر رہے تھے مفتی صاحب سے کہ جی صبح کو فجر کی نماز میں جائیں, اٹھیں تو ہر آدمی کی ڈیوٹی یہ ہو کہ 5 آدمی کی گھنٹی بجا دیں کہ جی اٹھ کے آؤ نماز میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے. اب کوئی آدمی کس حالت میں کسی کی میں جائے کنڈی کھٹکھڑا دوں, یہ ہے کہ بھائی آپ آرام سے وہ کہہ رہے ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں کہ جس وقت وہ ہوش کے اندر اس وقت سمجھائیں. اور ظاہر بات اگر اس نے کچھ ایسا کفریہ کلمہ کہہ دیا لوگوں میں جھگڑے اور ہو جائیں گے شروع. بولے یہ کوئی سنت سے یا ثابت نہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صحابہ کی کنڈی کھڑکھڑا ہو جا کر کے آ جاؤ نماز کے لیے. اس وقت سمجھاؤ. اب وہ ان کی بات نہیں مانی تو اب انہوں نے انہی کو یہ سمجھا دیا کہ وہ ڈرامائی ہیں, یہ ہے, اور وہ بھی مفتی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے دیوبند سے فارغ ہیں پوری طرح سے. جو بات کہیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں گے. مفتی مولانا صاحب, ہمارا ٹاپک وہی تھا مضمون ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں. میں اس چیز کے بھی اکثر و بیشتر لوگ ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی وجہ جو ہے جو لڑکیوں کی کنوارا جو بیٹھی ہیں اس طرح سے بھی. اچھا, اور خطے کے اندر جیسے میں نے شروعاتی جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ عام طور سے ہماری زمین جو ہے ایسی ہے کہ یہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی دوسری شادی کو. اس کے بارے میں مجھے ان کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا. ان کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی, حالانکہ یہاں پہ یہ مجھ سے کوئی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں نے 2 شادیاں کر لی, اور جبکہ ان سے زیادہ انصاف کون اس وقت کے بہت بڑے بزرگ انصاف بھی کرتے تھے, لیکن پھر بھی آپس میں کہیں نہ کہیں کھٹت وہ ہو جاتی. لیکن انسان کا اپنا یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے لوگ جو شادیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے. دوسری شادی کی جب ذکر کہیں گے جو آپ نے بات کہی تھی اس سے پوری طرح سے اتفاق ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے یا اس کے لیے کہ بھائی ایک سماج میں لڑکی کنواری بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں اپنا لوں گا تو اس کا بھی مطلب ایک جو سماج میں بے روی کم ہوگی اور اس کی بھی ایک ذمہ داری, اس کے ماں باپ سے بھی ذمہ داری الگ ہوگی. اور حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے لوگ, وہ واقعی اسی وجہ سے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا افیئر کی وجہ سے اس طرح یہ ہے اصل میں خفیہ جو دوستی ہے نا جو آج کل خلط ملت کا جو مخلوط نظام ہے اسی وجہ سے اس وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں. نوکریاں ہوں, یونیورسٹیز ہوں, کالج ہوں, سب میں خلط ملت نظام ہے. تو اس وجہ سے زیادہ یہ دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ان خفیہ دوستی کو قرآن نے منع کیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو ان لوگوں سے وعدے کر لینا اگر آپ واقعی اس نیت سے شادی کریں, اللہ بیچ میں ہو, اللہ آپ کی نیت ہو, تو آپ کی بیوی آپ کی شادی کرا دے گی. آپ دیکھیں کسی غریب بیوہ سے شادی کرنے کی آپ خواہش ظاہر کریں, آپ یقین کریں آپ کی بیوی لے آئی. لیکن یہ تھوڑی کہ آپ تفریح کے لیے اور اپنے افیئر چلانے کے لیے آپ دوسری شادی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جی, حیدرآباد سے کالر کو شامل کر رہے ہیں. فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ کون سا حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے اور سوال بیان کیجیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, محمد جبار بات کر رہا تھا حیدرآباد سے. جی فرمائیے. جی وہی جو بتایا تھا میں تھوڑی دیر پہلے کال کر رہا تھا. کیا بتایا تھا؟ فرمائیے, کیا ایک بار سوال دوہرائیے, اپنا سوال دوہرائیے.
दो बीवियां करते हैं, एक बीबी को घर पे रखते हैं, एक बीबी को काम करने भेजते हैं, उसका जवाब नहीं मिला मेरे को अभी तक। तो वो कौन मतलब ऐसा करता है, ये कहना चाह रहा है? वही हैदराबाद में करता कुछ लोग है ऐसा वही। करते हैं, ठीक है, हैदराबाद में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जाहिर सी बात है एक बीवी घर पर है और एक बीवी अगर कोई एजुकेटेड है उससे जॉब करा रहे हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है इस तरह की? नहीं तो अगर मर्द पूरा नहीं कर पा रहा खर्च अपने घर का, तो बिल्कुल उसकी बीवी अगर जॉब करती है पर्दे में रह के और इस्लामी जो हदें हैं उनमें रहते हुए अगर वो जॉब करती है, तो कोई मना नहीं है इस्लाम में। और अपना घर का खर्च पूरा करने के लिए अगर वो अपनी बीवी से जॉब कराए, खुद भी काम करे, ऐसा ना हो कि खुद भी घर पड़ा हो, सिर्फ वो बीवी इसीलिए की हो कि वो जॉब करे और घर चलाए। ये नहीं इस्लाम इजाज़त देता, बल्कि दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करें और दूसरी बीवी और अपने बच्चों की जो है वो देखभाल करें, इनके बच्चों की भी जो दूसरी बीवी के हैं। कोई हरज नहीं, अगर इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो ये बिल्कुल इजाज़त है इस्लाम में। अच्छा, अगर किसी शख्स ने एक से ज़्यादा शादियाँ कर भी ली हैं, तो अब वो इंसाफ किस तरह से कायम करे? उसका तो वही तरीका है कि अपने माल में और अपने टाइम में और अपनी बारी में हर चीज़ में दिन बांध दे। और देखें, जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, बड़े बुजुर्ग अशरफ अली थानवी, मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक बार ऐसा हुआ कि दो बीवियाँ थी, तो दो कहीं से खरबूजे आए, तरबूज का जिक्र शायद, खरबूज या तरबूज जो भी थे, तो उन्होंने जब वो आए तो दोनों एक घर में नहीं भेजे, बल्कि उन्हें वहाँ बीच में से टुकड़े कराए और ये कहा ये 2 टुकड़े एक घर में, 2 टुकड़े एक घर में। शागिर्द दिया है, आके बड़ा ताज्जुब हो गया जी, 2 बराबर के खरबूजे थे और आपने एक इधर भिजवाया, आप एक घर में एक घर में एक भिजवा सकते थे। तब उन्होंने कहा कि भाई इसमें कौन सा मीठा कौन सा फीका है तो नहीं मुझे पता, अब दोनों के हिस्से में ये है इंसाफ। अगर आप ये इंसाफ कर सकते हो तो बिल्कुल आपको 4 की भी इजाज़त है, लेकिन अगर आप ये इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पे अपना कनात करो, एक पर एक जिंदगी काटो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा साहिब हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? सर इनसे बात करनी है, मौलाना साहब से। मौलाना साहब सुन रहे हैं आपकी बात को? जी वो एक मसला पूछना है जी। हमारे शौहर की दूसरी शादी हो गई है, वो ना हमारा घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं और मेरे 4 बच्चे हैं और बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, और 10 साल हो गए उनको शादी करे हुए। तो मुझे ये पूछना है कि सर जब से उन्होंने शादी की है ना, तो मैं तो उनसे बोलती ही नहीं कभी भी। क्यों? उनसे कभी बात, जी उनसे मैंने कभी नहीं बात की, लेकिन वो हमारे घर आते हैं, खाना भी खाते हैं और चले जाते हैं, और बच्चों को बस कभी 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 खर्चा दे देते हैं। लेकिन मेरे बेटे भी जॉब करते हैं, वो भी खर्चा उठाते हैं, घर तो उन्हीं का है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गुनहगार तो नहीं हूँ, मैं उनसे कभी बात ही नहीं की, ना मैं उनसे बोली, ना उन्होंने कभी मेरे से माफी मांगी, ना उन्होंने कभी मुझे मतलब जताया कि तुम मेरी बीवी हो, मैंने दूसरी शादी कर ली, या मुझे कभी कोई खर्चा दिया या पूछा, मतलब कभी कुछ नहीं। बस ये मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उनसे बोलती नहीं कभी भी, ना मुझे उनसे कोई मतलब, बस बच्चे जो खाते हैं वही मैं खाती हूँ, जो बच्चे मुझे देते हैं खर्चा वही मैं उसी में गुजारा करती हूँ। लेकिन मैंने अभी मेरे 3 बच्चे कुंवारे हैं, एक की शादी हो गई। बस यही पूछना है आपको कि मैं गुनहगार तो नहीं हूँ। हाँ बेटी, आप गुनाहगार हो रही हैं क्योंकि आप अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की उदूली कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने शादी जो की है उन्हें अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दी है। आप सिर्फ इस वजह से उनसे नाराज़ हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जबकि उन्हें इजाज़त है। अगर वो आपके साथ ज़्यादती करते, आप उनसे बोलना ना छोड़ती और वो इंसाफ ना कर पाते, फिर वो गुनाहगार होते। लेकिन बोलना आपने छोड़ा, आपकी वजह से वो घर से गए। अभी भी आप उनसे सॉरी बोल के सारे मामले को दुरुस्त कर सकती हो। वो आपके पास भी रहें, उनके पास भी रहें, दिन बांध लें, महीने बांध लें, हफ्ते बांध लें, और ख़र्चा आपको भी दें, उन्हें भी दें। जब आप उनसे सॉरी बोलेंगी, मुझे आपकी बातों से लग रहा है सारी गलती आपकी है। अगर आप शुरू से इस मामले को स्मूथली लेके चलती और एक्सेप्ट करती उनकी दूसरी शादी को, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें इजाज़त दी थी, तो आपकी ये नौबत ना आती और आपके बच्चे भी बाप की मोहब्बत से महरूम ना होते। तो उनका आना जाना भी बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आपसे मोहब्बत भी बढ़ेगी और आपकी कदर भी बहुत बढ़ेगी दिल में, अगर आपने उनकी दूसरी बीवी को अपनी छोटी बहन की तरह कबूल कर लिया। आप उनको भी फ़ोन करके अपने घर बुलाएं। मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही घर में अपनी 2-2, 3-3 बीवियों को रखते हैं और वो बहनों की तरह रहती हैं। इतना दिल बड़ा आपका होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन ये 60-70 साल की ज़िंदगी है और इसमें औरत के लिए अल्लाह रसूल के बाद शौहर ही सब कुछ है। अब जैसा भी शौहर अल्लाह ने आपको दिया आप एक्सेप्ट करें
اور جو ان کی خواہش تھی دوسری شادی اسے بھی ایکسیپٹ کریں اور آخرت اپنی جنت کے روپ میں بدلوا لیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں کہ آج ہی آپ انہیں خود فون کریں کہ جی مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میری غلطی تھی اور آپ کو میرے سے شکایت نہیں ملے گی. بس آپ جس طرح کی محبت انہیں کر رہے ہیں اس طرح کی محبت مجھے اور میرے بچوں کو، اور ٹائم بھی اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی انشاءاللہ. نشا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نشا صاحبہ آپ کو ہماری آواز مل رہی تو براہ کرم سوال بیان کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں میں لوگوں کے ساتھ جتنا بھلا کرتی ہوں اتنا ہی میرا دشمن بنتے ہیں، اور وہ لوگ باہر کے نہیں ہیں، باہر کے میری بہت وقت قدر کرتے ہیں. گھر کے ہی لوگ ہیں، گھر کے ہی ہیں، بیٹے ہیں، بوے ہیں. میں بتا نہیں سکتی کہ میں جتنا بھی خرچ کرتی ہوں لوگوں کے اوپر، جتنا اپنے ہاتھ پیروں سے لگتی ہوں، سب طرح سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی قربانی ہر طرح سے دوں، لیکن یہ لوگ میرے اپنے ہو جائیں. آپ لوگوں کے لیے کرتی ہیں اللہ کے لیے کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں، مطلب برا تو نہ کہیں، کم سے کم کہ ہر وقت نفرت ہے، میں نفرت سے عاجز ہوں کہ نفرت کیوں. ٹھیک ہے. اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، اپنوں کے لیے تو اپنوں کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں چاہیے میں، لیکن نفرتیں تو نہ ہوں کم سے کم. ٹھیک ہے. میری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تب ان کے ساتھ تم اچھا کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ برا کریں اور تم ان کے ساتھ اچھا کرو. اس لیے اگر آپ واقعی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے تو آپ اپنے لیے جنت اللہ سے پکی کرا رہی ہیں. اپنی عمل کو چھوڑنا مت. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اگر برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو دیکھو گے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. تو یہ تو آپ کے بچے ہیں. جو بات عارف بھائی نے کہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں، ان کے لیے کر رہی ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کرتی تو کر کے بھول جاتی ہیں، آپ بدلی کا آپ کے ذہن میں بھی نہ آتا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کم سے کم عزت ملے یا اپریشیٹ کریں، لوگ اس بات کا ذکر کریں، اس لیے ہمیں یہ باتیں لگتی ہیں. ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اچھا کیا اور بھول گئے. ڈو گڈ اینڈ فارگیو. آپ بالکل کرو اور بھول جاؤ. اگر آپ نے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ کیا اجر آپ کو دیں گے، جو اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا، اپنی نیت درست کر لیں. اپنوں کے ساتھ بھی آپ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ آپ نہ کریں. نہ کرنا زیادہ بہتر ہے ان غیبتوں سے. تو اس لیے آپ جو اچھائی کر رہی ہیں اگر اللہ کے لیے کر سکتی ہوں تو اسے کریں، ادروائز نہ کریں. نکاح صاحب ہمارے ساتھ ہیں میسور سے، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہن کی بہو جو 2 سال سے نائکے میں رہ رہی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ بلائے تو بھی نہیں آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی نکاح صاحبہ؟ کوئی آپ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی. کیا بولے تو وہ اس کا شوہر ہے نا، وہ اس کی کچھ بات نہیں مانتی اور اسے ارے ترے کہہ کر پکارتی ہے. وہ آپ بلانا چاہتے ہیں اسے؟ نہیں. آپ اسے بلوانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ وہ لڑکا بلانا چاہتا ہے مگر وہ نہیں آ رہی ہے. میں بتاتا ہوں. اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گھر میں ٹھیک نہیں ہے. سالن میں نمک ڈال دیتی ہے اور مرچی زیادہ ڈال دیتی ہے، اور بچوں کے کپڑے جو دوسرے بھابیاں ہیں نا ان کے کپڑے دوسرے گھروں پہ پھینک دیتی ہے. ایسے حرکتیں کرتی ہے. تو 2 سال میں کتنے بچے ہیں اس کے پاس؟ جی ابھی شادی کو کتنے دن ہوئے اس کی؟ شادی ہو کے 4 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے. نیچے پانی ڈال دیتی ہے، بچے دوسرے پھسل کے گر جائے. ایسے حرکتیں کرتے ہیں. ذرا ہمیں بولو کیا کریں ہمیں. ٹھیک ہے. میری بہن جو آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا، یا تو وہ بچی جو ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ ساری بات سچی ہے وہ سائیکو لگ رہی مجھے، اس کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. اور اس طرح کی بچی اگر آپ لوگ لانا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ سے ماحول وہی ہوگا گھر کا جو آپ بتا رہی. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں کہ ہم اس بچی کو لائیں یا نہ لائیں. اور اگر اللہ منع کر دے تو ان سے ایک سمجھوتا کر لیں، کچھ لے دے کے اس رشتے کو ختم کرا دیں. اگر اللہ استخارے میں نہ کر دیتا ہے کہ نہیں لانا اور اللہ کہتا ہے لانا ہے تو پھر آپ لے آئیں، تو اللہ اس کا انتظام کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں اور اس رشتے کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ اللہ سے فیصلہ کرا لیں. اسی حساب سے آپ آگے جو ہے وہ مشورہ کر کے سب سے فیصلہ کر لیں. اچھا مجھے جیسے ہم نے ون سائڈ بات سنی
اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہو اور وہ سب تمام تر چیزوں میں نے کہا اگر آپ سچی ہیں اپنے معاملے میں نے اسی لیے ایک طرفی بات کی یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی اس طرح کے سچے ہیں تو ان کا یہ کام ہو جائے گا، ادروائز اپنے اوپر نظر ڈالیں گے، ہماری کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ، اپنا نام بتائیے اور سوال بیان کیجیے۔ ہلو، سیدہ صاحب ہیں MP سے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت اچھے بنیادی ٹاپک ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ جی ابھی جو آپ لوگ 2 شادیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بیوہ سے یا طلاق شدہ سے شادی کرنی چاہیے یا مردوں کو کروا دینی چاہیے ان کی، تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے، پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن میاں بیوی کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی دوسری شادی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پہلی بیوی کرنے ہی نہیں دیتی ہے، اور اگر مرد کے گھر والے زبردستی کرتے ہیں تو اس کی دوسری شادی کرانے کے لیے تو پہلی بیوی کو طلاق دینا پڑتی ہے۔ ایسا تو کلچر ہے ہمارے سماج کا، تو اس بارے میں بھی حضرت سے بیان چاہیے۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، اصل میں سوال آپ کا بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو اجر دے اس کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، صرف معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں ان چیزوں پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ اس کے رسول، مطلب اللہ رب العزت پہ اور اس کے کلام پہ۔ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے شادیاں ہو جائیں گی تو بے سہارا عورتوں کو بہت سہارا ملے گا، تو ہمت کریں، کم سے کم آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ خود عمل کریں کہ آپ اپنے کسی بھائی یا اپنے ہسبینڈ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اپنے والد کی شادی اس طرح کی کسی بیوہ سے کرا کے ایک مثال قائم کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں۔ ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، جبکہ شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے نیکی کی، تو یہ واقعی بہت بڑا نیک کام ہوگا کہ اگر آپ کسی بے سہارا کا سہارا بنتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ سب اسی طرح کی بیوہ یا طلاق شدہ عورتیں ہیں، انہیں سہارا دینا مقصد تھا۔ کنواری صرف حضرت عائشہ تھی، باقی تمام بیوی حضور کی کئی بار کی طلاق شدہ یا بیوہ عورتیں تھیں، اور حضور نے ان کے ساتھ نبھایا بھی اور انہیں سہارا بھی دیا۔ تو میری بہن، اگر آپ شروعات کریں اس طرح اپنے کسی بھائی کو موٹیویٹ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی معاشرے کی۔ مولانا صاحب ایک بات بڑی اچھی کہی ہے پھر انہوں نے کہ اگر کسی کی اولاد پیدا نہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی، وہ شادی کیوں کرتا ہے؟ وہ کسی کے اپنا خاندان بڑھانے کے لیے، اور ہے بھی اس کے حکم کہ اولاد زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے۔ تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دینی پڑتی، تب کہیں جا کے اس کی دوسری شادی ہوتی ہے، وہ پہلی بیوی وہ ہونی نہیں دے رہی شادی۔ اصل میں وہی جو میں نے شروع میں کہا نا، اس میں تعلیم و تربیت کی بہت کمی ہے۔ اب ہماری عورتیں جو ہماری بہنیں ہیں نا وہ بھی ذمہ دار ہیں، آنے والی ہر چیز پہ ایسا قبضہ کرتی ہے، ہسبینڈ سمیت، جائیداد سمیت، مال سمیت، ہر چیز پہ، کہ وہ پچھلی والی جو ہے وہ اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرتی ہے اور وہ افسوس کرتی ہے میں نے کیوں شادی کرا دی ہوگی۔ ایسے بھی کیس میرے پاس آئے، ایسے بھی۔ اچھا ایک اور بھی ہے اس کے اندر، تھوڑا سا میں ایڈ آن کر رہا ہوں ان کی بات پہ سیدہ صاحبہ کی، کہ اگر وہ چاہ کر کے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اولاد پیدا ہو، تو وہ ہے نا، وہ اس کیونکہ پہلی بیوی جو اس کے ساتھ رہی ہے اس سے اتنا لگا ہوتا ہے، بیچارہ دوسری شادی کر ہی نہیں پاتا۔ نہیں، وہ تو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے نا، 4 شادیوں کی اجازت میں یہ ساری چیز آتی ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، ایک بیوی کا پتہ لگ گیا کہ وہ بانجھ ہے، کیونکہ بانجھ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، تو فوراً دوسری شادی کرے اور اپنی بیوی کو مطلب اس بات کے لیے کنونس کرے کہ وہ اس کی آنے والی جو بیوی ہے اسے اپنی بہنوں کی طرح سے رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو اولاد ہو اسے اپنی اولاد سمجھے۔ تو بالکل اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور اس طرح کی شادی ہے میری ان بہنوں کو کرا دینی چاہیے جن کے بچے نہیں ہو پا رہے ہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ان کے نلے نکل گئے یا ان کے بچے دانی نہیں ہیں، مطلب ان کو ہو ہی نہیں سکتے بچے، ایسی عورتوں کو چاہیے۔ ویسے ایسی عورتیں ہیں میری نظر میں، میرے پاس آتی ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کرا دی، ہیں وہ بہت کم لیکن ہیں، اب بھی مثال قائم ہے ابھی بھی الحمدللہ۔ تو میری بہنیں اگر آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں تو اپنے ہسبینڈ کی شادی کرا دیں اس طرح سے کہ انہیں بھی خوشی ملے اولاد ہونے کی، اور آپ کو بھی خوشی ملے کیونکہ وہ اولاد آپ کی بھی اولاد ہوگی۔ راشد خان صاحب ہمارے ساتھ راجستھان سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی راشد صاحب۔ ہلو راشد صاحب آپ کی آواز مل رہی ہے، اپنی بات، اپنا سوال بیان کیجئے۔ ہاں، میں یاسین خان ہوں، آرمی سے ریٹائر ہوں، میری پینشن ہے 40,000 روپیہ۔ جی۔ میری جو ہے
بیوی کا انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے. میری عمر ہے 68 سال. جی. اور جیسے ابھی آج یہ شادی کا مسئلہ ہی چل رہا تھا تو میں بھی یہ سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک کوئی دوسری شادی کیا نہیں, اور گھر میں میرے کیا ہے کہ 2 لڑکے ہیں, ان کے بچے ہیں, 3 لڑکیاں ہیں, تینوں شادی شدہ ہیں. اور ابھی میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ میری عمر پینشن ہے 40,000 روپیہ. جی. کسی کا سہارا میں بھی بن سکتا ہوں, لیکن عمر میری 68 سال ہے. ٹھیک ہے. میرے بھائی میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کے ساتھ میٹنگ کریں, بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ میری ضرورت ہے دوسری شادی اور میری شادی کرا دو. اس عمر میں مجھے پتہ ہے کہ جسمانی معاملہ اتنا نہیں ہوتا جتنا روحانی معاملہ یا ایک ساتھی کی, ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اپنے رشتہ داروں میں اس طرح سے شادی ہوئی ہیں, 80 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور 5-6 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ 5-6 سال ان کے بڑے سکون سے گزرے. حالانکہ ان کی اولاد تیار نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے شادی کی. لیکن اب ان کی اولاد اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہمارے والد کا ٹائم بہت اچھا کٹا بعد میں. تو اس لیے اگر آپ کی اولاد تیار ہو, خوشی خوشی آپ کی شادی کرائے. کوئی بیوہ اپنی عمر کی ہے, ان سے آپ سے تھوڑی کم ہو, 50 سال کی 40 سال کی, کوئی ایسی جو آپ کی خدمت بھی کر سکیں, اور غریب عورتیں جو ہیں ایک سہارا انہیں مل جائے, ان کی بھی زندگی اچھی کٹ جائے. 40,000 پینشن بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ, اس میں تو آپ عیش کریں گے اللہ نے چاہا تو کوئی ایسی عورت جو شریف اور نیک عورت ہو وہ آپ کی خدمت بھی کرے اور آپ کا ساتھ بھی دے. ایسی عورت سے میری رائے میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے. میرے والد کا اگر یہ معاملہ ہوتا تو میں یہی رائے انہیں دیتا جو آپ کو دے رہا. جی. شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ علی گڑھ سے. فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں مولانا صاحب سے. فرمائیے گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں کھانا بناتے ٹائم درود شریف پڑھتی رہتی ہوں, اور مولانا صاحب نے بتایا تھا جس سلام پر آتے ہیں جب یہ کہ یہ سلام یہ اللہ ہر وقت پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی بنی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں صبح شام ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتی ہوں, یہ سلام یہ اللہ, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے روز تسبیح 2 پڑھ سکتے ہیں نہیں صبح شام. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے میرا. اور ایک سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے. کھانا بناتے ہیں درود شریف پڑھتی رہتی ہیں. بالکل بہت بڑھیا عمل ہے, وہ بھی ایک سلامتی کا ہی عمل ہے درود شریف, اس میں آپ سلامتی ہی بھیجتی ہیں. اور دوسرا جو میں نے یا سلام یا اللہ آپ کو بتایا تھا وہ بھی بہت بڑا عمل ہے, کیونکہ سلامتی بھیجنا یا سلام جو اللہ کی صفت کا لفظ ہے, اس سے بہت برکتیں اور بہت مطلب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اس لیے اسے آپ بالکل نہ چھوڑیں. تیسرا سوال آپ کا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے. تمام دعائیں اگر قرآن کی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ دعا کے طور پہ پڑھتی ہیں تو بالکل اجازت ہے. قرآن چھونے یا اسے پڑھنے کی اجازت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے, لیکن جتنا قرآن یاد ہو اسے آپ دعا کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے, اور آپ بالکل اسے زبانی پڑھ سکتی ہیں جب آپ ناپاکی کی حالت. مرزا صاحب یہ بات تو ہماری کافی آپ نے پہلو پر اس پہ روشنی ڈالی. ایک اور اس کا پہلو ہے کہ اللہ کے ہے تو یہ کہ اللہ کے حکم کے لیے اگر کرے اور اس کے ثواب کی نیت سے کرے, آخرت کی نیت سے کرے تو جائز ہے, ہر طرح سے اس کا ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کے لیے کرے تو بالکل جائز ہے. اگر اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کی خواہش پوری نہیں کر پا رہی تو میں سب اپنے بھائیوں کو رائے دوں گا کہ فوراً دوسری شادی کریں. پہلی بیوی کی اجازت ہو نہ ہو, کم سے کم حرام سے آپ بچیں گے, آپ بد نظری سے بچیں گے. اول تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنی بیماری کے باوجود اپنے مرد کی خواہش پوری کریں, جس سے کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے. لیکن اگر بالکل معذور ہیں اور ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا یا اتنی معذور ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی, تو مرد کو اگر وہ نہیں بھی اجازت دیتی, اگر اجازت نہیں دیتی تو گناہ گار ہے, اور اگر اجازت نہیں ملتی تو مرد کو شادی کر لینی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی طرف نظر رکھے, آخرت کی طرف, اپنے حساب کتاب کی طرف, نہ کہ دنیا کی طرف یا اپنی بیوی کی طرف. صاحب آپ اسٹوڈیو میں اب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین احکام شریعت میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.